السلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ، ویسے تو میری خواہش یہ تھی کہ ہم اس کو پراپرلی ابھی اس سیمسٹر میں شروع نہ ہی کریں، اگلے سیمسٹر پر لکھ جائیں، لیکن چونکہ اب ہمارے پاس کچھ دن باقی ہیں اور کچھ پڑھنا تو ہے، تو اسی لیے ہم اس کو شروع کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر اگلے سیمسٹر میں میں نے ترجمہ پڑھایا تو انشاءاللہ پھر ہم اس کو دوبارہ سے شروع کریں۔ تو اس سورت کا سب سے پہلے ہم نے کیا بات دیکھنی ہوتی ہے؟ سورت کو شروع کرنے سے پہلے ہم نے کیا اہم چیزیں جو ہیں وہ دیکھنی ہوتی ہیں؟ سورت کا خلاصہ ایک ہو گیا، اور پچھلی سورت کے ساتھ ربط، پچھلی سورت ساتھ ربط، دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز کوئی اور بتائے؟ موضوع، ٹھیک ہے، سورت کا موضوع یا دعویٰ ہو گیا، اور جی دعویٰ یا موضوع۔ اور ایک چیز ہم سورت کے آخر میں ذکر کرتے ہیں، سر سورت کے ابواب اور آخر میں اس کا جو ہمیں ہر سے آخر حاصل ہوتا ہے۔ یہ تو وہی ہو گیا نا، سورت کا خلاصہ ہو گیا۔ سورت کے آخر میں ہم ذکر کرتے ہیں اکثر سورت کے نمایاں ہائی لائٹس، اس کی اہم باتیں جو ہے نا اس کی وہ ذکر کرتے ہیں ہم۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں سورت کا دعویٰ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ باقی باتیں دیکھتے ہیں۔ تو پچھلی سورت کے اندر ہاں ایک یہ بھی چیز تھی، پچھلی سورت کے ساتھ ربط کیا ہے؟ تو جب پچھلی سورت کے اندر جو ہے وہ جاہلیت کے مظالم کا رد کیا جو کہ کمزور مخلوق پر کیے جاتے تھے، خواتین پر، یتیموں پر، بیویوں کا نان و نفقہ میں زیادتی کرنا اور ان کے حقوق کو ادا نہ کرنا، خواتین کو وراثت سے محروم کر دینا، یا پھر لوگوں کو جو ہے وہ وراثت کی تقسیم میں ظلم کرنا، یہ سب کمزوروں کے حقوق کا تحفظ جو ہے وہ سورۃ النساء میں ہو گیا۔ اب ان مظالم کا رد ہوگا، یعنی کہ پیچھے جو ظلم جن مظالم کا رد کیا ان کا تعلق تھا کمزوروں کے حقوق سے، اب ان مظالم کا رد ہوگا جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حق سے ہے، جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حق سے ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ حلت اور حرمت یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، کسی چیز کو حلال قرار دینا یا کسی چیز کو حرام قرار دینا یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ اگر کوئی شخص حلت اور حرمت کے معاملے میں اپنی حد سے تجاوز کرتا ہے اور ایک ایسی چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا وہ اس کو حرام قرار دیتا ہے، یا پھر ایک ایسی چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار نہیں دیا وہ اس کو حلال قرار دیتا ہے، تو یہ ظلم کر رہا ہے حلت اور حرمت کے اندر، یہ ظلم کر رہا ہے حلت اور حرمت کے اندر۔ تو اس صورت کے اندر اب اس قسم کے مظالم کا رد ہوگا، ٹھیک ہے۔ پچھلی صورت میں کمزوروں کے حقوق سے جن مظالم کا تعلق تھا ان پر رد کیا، اور اب جو ہے وہ اب رد ہوگا ان مظالم پر جن کا تعلق کس سے ہے؟ جن کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے حلت اور حرمت کے اختیار سے۔ جی ربط سمجھ آ گیا؟ جی سر۔ اب اس کے علاوہ بھی ربط کی دیگر وجوہات بھی ہیں، دیگر طریقے سے بھی ربط جو ہے وہ دونوں صورتوں میں ہے۔ مثال کے طور پہ پچھلی صورت میں کمال انسانیت کے لیے خطاب تھا، اب یعنی کہ خطاب عام تھا کمال انسانیت کے لیے، اب اس صورت میں خطاب خاص ہے کمال ایمان کے لیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پچھلی صورت میں یہودیوں کی قبیح صفات کا رد ہوا تھا اور نصارہ کے شرک پر رد ہوا تھا، اب اس صورت میں ان کی دوستی سے منع کیا جائے گا، وہ آگے آئے گا، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس طرح مزید بھی جو ہے وہ ربط ہے۔ علماء جو ہے وہ جب غور کرتے ہیں تو پھر ہر ایک جو ہے وہ مختلف نتیجے پر پہنچتا ہے، اور ہر ایک پھر آپ کو پتہ ہے کہ مطلب سب لوگوں کی عقل اور سب لوگوں کا فہم ایک جتنا تو نہیں ہوتا، یہ تو چیزیں متفاوت ہوتی ہیں، ان چیزوں میں فرق ہوتا ہے، اور پھر ہر عالم کی جو ہے وہ اپنی
ہوتی ہے یعنی کہ عقل کی پہنچ، پھر وہ اس کے مطابق جو ہے وہ صورتوں کے درمیان ربط جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. تو مختلف اعتبار سے بہرحال دونوں صورتوں کے اندر علماء نے تعلق بیان کیا ہے. باقی اس صورت کا دعویٰ کیا ہے؟ اس صورت کا دعویٰ یہ ہے کہ عقود ایمانیہ، اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے، ان کو پورا کرو، اپنے وعدوں کی پاسداری کرو، اور خاص طور پہ حلت اور حرمت کے معاملے میں، حلت اور حرمت کے معاملے میں جو اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہے اس کو پورا کرو. یعنی کہ عمومی طور پہ تمام وعدوں کی پاسداری کرو، تمام معاہدوں کو پورا کرو، اور خاص طور پہ جو عہد اللہ سے کیا ہے کہ اے اللہ آپ کی حلال کردہ چیز کو حلال مانوں گا، آپ کی حرام کردہ چیز کو حرام مانوں گا، اس عہد کی پاسداری کرو. اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو یہ اختیار دیتا ہے، کسی اور کو جو ہے وہ انسان حلت اور حرمت کا اختیار دیتا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ یعنی کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں کسی اور کے حلال کردہ چیز کو بھی حلال مانوں گا اور کسی اور کی حرام کی ہوئی چیز کو بھی حرام مانوں گا، تو یہ عمل کر کے کوئی بندہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ نہیں سر. ہاں، یہ بندہ مسلمان نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اسی طرح ہے کہ گویا کہ اس نے اس شخص کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اس نے اس شخص کو اپنا معبود بنا لیا ہے. ٹھیک ہے، یہ سورہ توبہ کے اندر جو آیت ہے، نکالیے ذرا سورہ توبہ. سورہ توبہ کی آیت نمبر غالباً ہے 60 ہے غالباً. چلیں دیکھتے ہیں. نہیں، یہ نہیں سورہ توبہ میں نہیں ہے. کہاں پر اگر ہو؟ چلیے، وہ اس آیت کا نمبر میرے ذہن سے نکل گیا ہے، پتہ نہیں کیوں. بہرحال وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہود کے بارے میں اور اہل کتاب کے بارے میں کہا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. ان لوگوں نے اپنے احبار و رہبان کو، اپنے مذہبی پیشواؤں کو اپنا رب بنا رکھا تھا. تو حضرت عدی بن حاتم جو کہ مسلمان ہوئے تھے عیسائیت سے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو ان کو اپنا رب نہیں بنایا ہوا تھا. ہم تو ان کے لیے نہ سجدہ کرتے تھے، نہ ہم ان کے لیے رکوع کرتے تھے، نہ ہم ان کی عبادت کرتے تھے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب وہ کسی چیز کو حلال قرار دیتے تھے تو تم اسے حلال مان لیتے تھے، اور جب وہ کسی چیز کو حرام قرار دیتے تھے تو تم اسے حرام سمجھ لیتے تھے. انہوں نے کہا ہاں یہ تو ہم کرتے تھے. تو کہا کہ یہی ان کی عبادت ہے، یہی ان کی عبادت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ حلت اور حرمت کا اختیار اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے. تو پھر اس صورت کا دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ یہ ہو گیا کہ عمومی طور پہ اپنے عہد، اپنے عہود کو پورا کرنا، اور خصوصی طور پر حلت اور حرمت کے معاملے میں اپنے عہد کو پورا کرنا، یہ اس صورت کا دعویٰ ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ اس میں یہود و نصارہ پر تنقید بھی ہوگی جنہوں نے اپنے عہد کی پاسداری نہیں کی، اور شرک کی اقسام پر رد بھی ہوگا. شرک فی التصرف پر، شرک فی العلم، شرک فی العبادات پر رد ہوگا. اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی ذکر ہوں گے 15. باقی اس صورت کا جو تفصیلی خلاصہ ہے وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم بیان کریں گے. پہلا جو اس کا باب ہے، سورت کا جو پہلا، یہ سورت جو ہے یہ 2 حصوں میں تقسیم ہے، 3 حصے ہیں. سورت 3 حصوں میں تقسیم ہے، اور پہلا حصہ جو ہے اس کے 2 ابواب ہیں. اور پہلا باب جو ہے وہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 14 تک ہے. ٹھیک ہے، سورت کے 3 حصے ہیں، اور اس میں سے پہلے حصے کے 2 ابواب ہیں، اور پہلا باب آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 14 تک ہے. اور اس باب کے اندر جو ہے وہ ایمان والوں سے 5 خطابات ہیں، 5 خطابات کیے جائیں گے ایمان والوں کو. اور باقی جو ہے وہ کیا ہوگا اس حصے کے اندر؟ سب سے پہلے جو ہے وہ پہلے خطاب کے اندر تحریم لغیر اللہ کا ذکر ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کا ذکر ہوگا، اور پھر اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کے متعلق آداب کا ذکر ہوگا. پھر تیسری آیت میں جو ہے وہ غیر اللہ کی نظر اور غیر اللہ کے نام پہ حرام کردہ چیزیں جو ہیں اس کا تذکرہ ہوگا. اسی طرح پھر چوتھی اور 5ویں چیز میں بھی کچھ محرمات الہیہ کا تذکرہ ہوگا. پھر چھٹی آیت کے اندر جو ہے وہ
طہارت بدنی کے متعلق حکم ذکر ہوگا کہ بدن کو بھی طہارت کا اہتمام کرو. اسی طرح پھر جو ہے وہ اپنے وعدوں کو پورا کرو. پھر اس کے بعد جو ہے وہ استقامت اور عدل و انصاف کے متعلق خطاب ہوگا. پھر اس کے بعد بشارت ہوگی, پھر تخویف ہوگی. اس طرح جو ہے نا وہ وہی پیٹرن جو کہ ہم جو ہے وہ پہلے کئی مرتبہ دیکھ چکے ہیں. تو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں اب. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, یہ پہلا خطاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اوفو پورا کرو, بالعقود اپنے عقود کو, اپنے وعدوں کو پورا کرو. اور انہی وعدوں میں سے ایک وعدہ وہ بھی ہے جو کہ حلت اور حرمت کے معاملے میں اللہ رب العزت سے کیا ہے. انہی وعدوں میں سے ایک وعدہ وہ بھی ہے جو حلت اور حرمت کے معاملے میں اللہ رب العزت سے کیا ہے. احلت لکم بہیمۃ الانعام, اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان کرنے لگا ہے کہ کیا چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں اور کیا حرام ہیں. احلت لکم بہیمۃ الانعام, تمہارے لیے مویشی جو ہے ان کو حلال کیا گیا ہے. الا ما یتلی علیکم, ہاں سوائے ان جانوروں کے یا سوائے ان چیزوں کے کہ جن کی تم پر تلاوت کی جائے گی. تمہارے لیے جانوروں کو حلال, مویشیوں کو حلال کر دیا ہے, ہاں ان کے علاوہ جن کی تلاوت تم پر کر دی جائے گی, جن کے بارے میں تمہیں خبردار کر دیا جائے گا. اور یہ جو تمہارے لیے حلال کیا ہے, غیر محل الصید وانتم حرم, غیر ہے, علاوہ ہے اس حال کے کہ تم جو ہے وہ شکار کو حلال کرنے والے ہو, اس حال میں کہ تم کیا ہو, وانتم حرم, اس حال میں کہ تم احرام کی حالت میں ہو. یعنی کہ تمہارے لیے جو مویشی حلال کیے ہیں وہ حلت اس حالت میں نہیں ہے کہ تم احرام کی حالت میں ہو. جب تم احرام پہنے ہوئے ہوگے اور بیت اللہ کی طرف عمرے یا حج کے لیے جا رہے ہوگے, یہ مویشیوں کی حلت اس وقت نہیں ہے, اس وقت نہیں ہے, اس کے علاوہ ہے. اب یہ علت کیا ہے اس چیز کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی چیز کو حلال کرتا ہے, کسی چیز کو حرام کرتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بتایا کہ ان اللہ یحکم ما یرید, اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ فیصلہ فرما دیتا ہے. چونکہ وہ بادشاہ ہے اور چونکہ وہ جو ہے وہ حاکم مطلق ہے, تو وہ جو فیصلہ وہ چاہتا ہے وہ فرما دیتا ہے. ان اللہ یحکم ما یرید. دوسرا خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا, اب یہ آداب کا ذکر ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تحلوا شعائر اللہ, بے عزتی مت کرو, لا تحلوا بے عزتی مت کرو, شعائر اللہ, اللہ تعالیٰ کے شعائر کی, اللہ تعالیٰ کے شعائر کی, اللہ تعالیٰ کی شریعت کے جو نشانات ہیں. شعیرہ کہتے ہیں کسی نشان کو, شعائر اللہ سے مراد وہ علامات اور وہ اہم اہم چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے شعائر ہیں, ان کی بے عزتی مت کرو. ولا الشہر الحرام, اور حرمت والے مہینوں کی بے عزتی مت کرو. ولا الہدی ولا القلائد, ہدی جو ہے اور قلائد یہ دونوں جانور ہی ہوتے ہیں, لیکن ان میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. ہدی اور قلائد ان دونوں سے مراد وہی جانور ہیں جن کو روانہ کیا جاتا ہے بیت اللہ کی طرف. ولا آمین البیت الحرام, یعنی کہ ولا آمین ولا قاصدین, آمین کا معنی قصد کرنے والے, اور نہ ہی ان لوگوں کی بے عزتی کرو اور ان کی حرمت کو پامال کرو جو کہ قصد کرنے والے ہیں. البیت الحرام, بیت اللہ کا قصد کرنے والے ہیں. یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا, اور وہ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی اور اس کی رضامندی کی امید رکھتے ہیں, ان کی بھی بے حرمتی مت کرو. وَإِذَا حَلَلْتُمْ, اور جب تم حلال ہو جاؤ, جب تم اپنے احرام کی حالت سے نکل آؤ تو فَاصْطَادُوا, اس وقت شکار کرنا شروع کر دو. جی اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ جو ہی احرام کھول دیں اس وقت جو ہے وہ شکار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اس بات کا. وَإِذَا سر یہ حَلَلْتُمْ, اجازت جی بتائیے. سر اجازت دے رہے ہیں نا یہاں پہ, لیکن فَاصْطَادُوا یہ تو امر کا صیغہ ہے. سر وہ سارے امر جو ہیں وہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے نا, اس میں اجازت کا مباح کا آتا ہے نا ہر امر, مطلب سب امر. یہ جی اصول سر, میں پڑھا ہے آپ لوگوں نے؟ جی سر پڑھا ہے. ہاں جی, امر جو ہے وہ ہمیشہ وجوب کے لیے نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی سب کو؟ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا,
ولا یجرمنکم شنآن قوم، اور تمہیں مجبور نہ کر دے کسی قوم کی دشمنی، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ ان صدوکم عن المسجد الحرام، اس وجہ سے تمہاری ان سے دشمنی کہ انہوں نے تمہیں روکا ہے مسجد حرام سے، یعنی کہ ولا یجرمنکم شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی تمہیں آمادہ نہ کر دے، کس وجہ سے یہ دشمنی؟ لِأَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اس وجہ سے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا ہے، اس وجہ سے تمہاری ان سے دشمنی ہے، تو یہ دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ ان تعتدوا، یہ کہ تم اپنی حد سے تجاوز کر جاؤ، دشمنی کے باوجود تمہیں حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے، ان پر زیادتی نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور آپس میں تعاون کیا کرو، آپس میں مدد کیا کرو ایک دوسرے کی نیکی اور تقوی کے کاموں میں. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کیا کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو. ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی ہی سخت ہے، اللہ تعالیٰ کی سزا بہت ہی شدید ہے. ابھی ایک کتاب چھپی ہے کچھ عرصہ پہلے مجموع الرسائل کے نام سے، اس میں حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی جو ہے وہ ان کے کچھ خطوط جو ہیں وہ اس میں شائع ہوئے ہیں. یہ مکہ وغیرہ میں شیخ عزیر شمس انہوں نے اس کی تحقیق کی ہے. تو اس کے اندر جو امام ابن قیم رحمہ اللہ کا پہلا خط ہے وہ ایک دوست کے نام خط ہے، اور اس خط کے اندر انہوں نے اس حصے کی شرح کی ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور حافظ صاحب بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے، آیت کا جو یہ حصہ ہے، یہ اتنا جامع ہے بلکہ انسان کی جو پوری زندگی ہے اس کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے، کیونکہ انسان کے جو تعلقات ہیں وہ دو ہی طرح کے ہوتے ہیں. دنیا کے اندر انسان کے تعلقات دو ہی طرح کے ہوتے ہیں، یا تو انسان کا دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلق ہے، مخلوق کے ساتھ تعلق ہے، اور یا پھر انسان کا اپنے خالق کے ساتھ تعلق ہے. تو مخلوق کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں گائیڈ لائن کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ مخلوق کے ساتھ جو تمہارا تعلق ہے وہ اس بنیاد پر ہونا چاہیے کہ تم آپس میں نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ پوری کی پوری نیکی اور پورے کا پورا جو تقوی ہے اس کو جان بھی نہیں سکتا اور اس پر عمل پیرا بھی نہیں ہو سکتا. یعنی کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص ایسا ہو جو علم کے معاملے میں کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ بتائیے. نہیں سر. ٹھیک ہے، ہر انسان جو ہے وہ علم کے معاملے میں بھی دوسرے کا محتاج ہے، اور پھر عمل کے معاملے میں بھی وہ دوسرے کا محتاج ہے. بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ جو انسان جو ہے وہ اکیلا بجا ہی نہیں لا سکتا. ٹھیک ہے، تو مخلوق کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اس کے اندر قاعدہ یہ ہے کہ آپس میں البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں آپس میں معاونت کرنی ہے، ایک دوسرے کا مددگار بننا ہے. اور گناہ الاسم سے مراد وہ چیز ہے جو حقوق اللہ میں کوتاہی ہو اس معاملے میں، والعدوان، اور حقوق العباد میں جو ہے وہ زیادتی، ان معاملات میں ایک دوسرے کا تعاون نہیں کرنا. ٹھیک ہے، کوئی گناہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کا تعاون نہیں کرنا، کسی انسان پر، کسی دوسرے بندوں میں سے کسی پر ظلم کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کا تعاون نہیں کرنا. تو انسانوں کے ساتھ جو تعلق ہے اس کی بنیاد یہ ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے اس کے لیے گائیڈ لائن کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی جو ہے اس کو اختیار کیے رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور آخر میں تخویف دے دی ان اللہ شدید العقاب، مطلب یہ ہے کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ کا جو عذاب اور اللہ کی جو پکڑ ہے وہ بہت سخت ہے. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اس آیت کی جامعیت کی سمجھ آئی ہے؟ جی سر. سر آج
اب جو ہے وہ پیچھے جب بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کی پاسداری کرو اور اپنی طرف سے حلت اور حرمت اپنی طرف سے جو ہے وہ چیزیں حلال یا حرام مت کرو، اب جو ہے وہ محرمات الہیہ کا بیان ہوگا. محرمات الہیہ کا بیان یعنی کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے وہ کون سی ہیں. تو فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. حرمت علیکم تم پر حرام کی گئی ہے، المیتۃ مردہ جانور، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ به اور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، والمنخنقۃ اور گلا گھٹنے سے مر جانے والا، والموقوذۃ اور چوٹ لگ کر مر جانے والا، والمتردیۃ اور اوپر سے گر کر مر جانے والا، والنطیحۃ اور سینگ لگنے سے مر جانے والا جانور، وما اکل السبع الا ما ذکیتم اور وہ جانور بھی کہ جس کو درندے کھا جائیں سوائے اس کے کہ جس کو تم خود ذبح کر لو، وما ذبح علی النصب اور وہ جانور بھی جو آستانوں پر شرکیہ آستانوں پر ذبح کیا جائے، وان تستقسموا بالازلام اور تم پر یہ بھی حرام کیا گیا ہے کہ تم جو ہے وہ فال کے تیروں سے قسمت معلوم کرو. ذالکم فسق یہ سارے کے سارے کام نافرمانی ہیں، یہ سارے کے سارے کام نافرمانی ہیں، گناہ کے کام ہیں. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم آج کے دن کفار نا امید ہو گئے ہیں، من دینکم یعنی کہ یئس الذین من دینکم کا تعلق کفروا کے ساتھ ہے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم وہ لوگ جنہوں نے تمہارے دین کا کفر کیا ہے آج وہ نا امید اور نا مراد ہو گئے ہیں. فلا تخشوہم واخشون تو لہٰذا تم ان سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی اے لوگو آج میں نے تم پر اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے. فمن استر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم. بس جو شخص فمن استر فی مخمصۃ جو شخص بھوک کی وجہ سے مجبور ہو جائے بے بس ہو جائے، غیر متجانف لإثم مگر وہ گناہ پر مائل ہونے والا نہ ہو، فإن اللہ غفور رحیم تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. اس آیت کے اندر یہ جو بھی ہم نے آیت پڑھی ہے آیت نمبر 3 اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان محرمات کی تفصیل بیان کی ہے جن کے بارے میں اوپر کہا تھا آیت نمبر 1 میں کہا تھا کہ ما یتلا علیکم وہ تمہارے لیے وہ چیزیں حلال ہیں، ہاں وہ چیزیں جن کے بارے میں تمہارے اوپر تلاوت کر دی جائے گی تمہیں بتا دیا جائے گا تمہارے لیے کیا چیزیں حرام. تو یہاں پر جو ہے وہ بتا دیا کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو تمہارے لیے حرام. آگے یسألونک ماذا احل لهم یسألونک ماذا احل لهم اب جب محرمات کو بیان کر دیا اب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں ماذا احل لهم ان کے لیے کیا چیزیں حلال کی گئی ہیں. محرمات کا بیان ہو گیا، اب وہ چیزیں جو کہ حلال کی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بھی ہو جانا چاہیے. یسألونک ماذا احل لهم یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیز حلال کی گئی ہے. قل آپ کہہ دیجئے احل لکم الطیبات تمہارے لیے طیبات حلال کی گئی ہیں، پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں. فما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ. ابھی ہماری کلاس میں 2-3 بہنیں جو ہیں وہ مستقل طور پہ غیر حاضر ہیں. ایک لائبہ جاوید جو ہے وہ نہیں نظر آ رہی، نور ہیرا نظر نہیں آ رہی، اسی طرح جو ہے وہ ایک کرن جبین کے نام سے ایک بہن ہے وہ بھی نظر نہیں آ رہی. تو یہ بہنیں جی یہ بہنیں جو ہیں پھر وہ لائبہ کا جو ہے ایگزامس ہیں اور جو کرن ہے نا اس کی فیملی میں کوئی مطلب پہلے بھی کچھ ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو گئے تھے فیملی میں، آج ایک کوئی ڈیتھ ہو گئی ہے. چلیں اللہ رحم کرے. ٹھیک ہے انشاءاللہ
بارک اللہ فیکم. بہرحال آپ ان کو پیغام پہنچا دیجیے سر گا. ہمارا ہے، آمنہ ہے، 3-4 ہیں ایسے. میں کانٹیکٹ کری تھی سب سے. کچھ لوگ بس کہہ رہے ہیں میٹا بہت لگ رہا ہے تو اس کو اس لیے لیو کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے میں نے کافی کنوینس کیا ہے. اب چلیے لیٹس لیکن سی، اب دیکھتے تو ہیں کیا کرتے ہیں. اب یہ عصر کے وقت تو روزہ توڑنے والی بات ہے نا، آخری ویک میں ٹف لگنا شروع ہو گیا کیا. تو بہرحال آپ ان کو قائل کریں کہ وہ آئیں پڑھ لیں، کچھ نہ کچھ پڑھ لیں، فائدہ ہو جاتا ہے. اب اصل میں نے یہ اس لیے پوچھا ہے سر کہ میں نے کافی کہا ہے لیکن جی جی چلیے میں بتانے لگا تھا کہ یہاں پر کئی مرتبہ وہ طلبہ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم جو محذوف نکالتے ہیں یہ کس طرح نکالتے ہیں اور اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے. تو یہ اس کی مثال آئی تھی، تو اسی لیے میں نے پوچھا کہ طلبہ کدھر ہیں. اب دیکھیے یسألونک ماذا احل لہم، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا حلال کیا گیا ہے آپ کے لیے. قل آپ کہہ دیجئے احل لکم الطیبات، تمہارے لیے طیبات پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں. اب ذرا توجہ کرنی ہے سب نے. وما علمتم من الجوارح، اور وہ کتے کہ جن کو تم نے تعلیم دی ہے، من الجوارح جو کہ زخم لگانے والے ہیں، جو کہ زخم لگانے والے ہیں. مکلبینا اور تم ان کو بھیجتے ہو تعلمونہن مما علمکم اللہ، اور تم ان کی ٹریننگ کرتے ہو، تم ان کو سکھاتے ہو وہ چیز جو کہ اللہ نے تمہیں سکھائی ہے. اب یہاں پر دو چیزیں حلال ہو گئی ہیں، ایک تو طیبات حلال ہو گئی ہیں، دوسرا شکاری کتے حلال ہو گئے ہیں. بات سمجھ آئی آپ کو؟ جی سر آ رہی ہے. جی. تو اس امت کے اندر کوئی ایسا فرقہ، کوئی ایسا گروہ، کوئی ایسا فقہی مذہب ایسا آپ جانتے ہیں کہ جس نے یہ کہا ہو کہ شکاری کتوں کو بھی کھایا جا سکتا ہے؟ سر ایسا نہیں ہے، یہ حرام ہے. ہاں جی حرام ہے. تو معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے قل احل لکم الطیبات، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں. وَالصَّيْدُ مَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ، اور شکار ان جانوروں ان کتوں کا کہ جن کو تم نے ٹرین کر رکھا ہے، ان کا کیا ہوا شکار یہ تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے. یعنی کہ یہاں پر ہم نے کیا نکالا ہے؟ یہاں پر ہم نے محذوف نکالا ہے. وَالصَّيْدُ مَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ. جی سرمد بھائی. جی سر میں نے پوچھنا تھا کہ اگر جو کتا جو ہوتا ہے صرف حفاظت کے لیے رکھا جائے، شکار کے لیے نہ رکھا جائے، تو وہ بھی مطلب کہ اس کی اجازت ہوتا ہے؟ نہیں دیکھیں میری بات سنیں، اگر حفاظت کے لیے رکھا جائے یا شکار کے لیے رکھا جائے تو اس کو کھانے کی اجازت تو نہیں ہے نا. جی سر وہ تو ہاں تو یہاں پر تو کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے نا. قل احل لکم الطیبات، آپ کے لیے پاکیزہ چیزیں کھانا حلال کیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے، یہاں پر اس کے پالنے یا نہ پالنے کی بات تو نہیں ہو رہی. وہ تو واضح ہے کہ تم نے جو ہے وہ ان کی ٹریننگ کی ہے، تم نے ان کو تربیت دی ہے، وہ تمہارے لیے شکار کرتے ہیں. لیکن یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا وہ کتے بذات خود ہمارے لیے حلال ہیں؟ ٹھیک ہے، یا کتے حلال، یہاں پر کتوں کی بات ہو رہی ہے یا کتوں کے کیے ہوئے شکار کی بات ہو رہی ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے. تو یہاں پر جی سر. سر ان کے شکار کی بات. ہاں جی شکار کی بات ہو رہی ہے. تو پھر عبارت کس طرح ہے؟ قل احل لکم الطیبات وصید ما علمتم من الجوارح، اور شکار ان کتوں کا کہ جن کو تم نے تعلیم دی ہے، من الجوارح، اور یہ زخم لگانے والے ہیں، مکلبین اس حال میں کہ تم بھیجتے ہو ان کو تم چھوڑتے ہو شکار کے پیچھے، تعلمونہن، اور تم ان کو تعلیم دیتے ہو، ان کو ٹریننگ دیتے ہو، مما علمکم اللہ، اس میں سے کہ جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے. اب فَقُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، بس تم اب کھاؤ، مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، ان جانوروں میں سے کہ جن کو یہ کتے روک لیں تمہارے لیے. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اللہ کا نام لے لو اس پر، شکار پر. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت جلدی حساب لینے والا ہے. اس میں قانون یہ ہے کہ اگر جانور جو ہے وہ اس کو قتل کر دے، تو پھر جو ہے وہ اس کو نہیں کھایا جا سکتا. لیکن یہ ہے کہ جانور پر اللہ کا نام لے کے اس کو چھوڑا جائے گا. جانور جو ہے وہ اس کو پکڑ لے، روک لے گا، اور یہ پیچھے سے جانے والا جو ہے اس جانور کو ذبح کر لے گا، اور پھر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کھائے گا.
اگر وہ یہ جانور جو ہے یہ جاتا ہے اور یہ خود سے اس شکار کو کاٹ لیتا ہے اور کھا لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جانور ٹرینڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس کی تعلیم, اس کی ٹریننگ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوئی. بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ ٹرینڈ وہ اسی وقت ہے کہ جب وہ شکار کو مالک کے لیے روک لے, نہ کہ یہ کہ وہ خود اپنے لیے اس کو شکار کر لے. جی سر. ادھر ایک بڑی مزے کی بات ہے, وہ غالباً حافظ ابن قیم رحمہ اللہ حافظ صاحب نے ہی کہیں پر بات کہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ علم کی فضیلت اس بات سے بھی عیاں ہوتی ہے کہ وہ کتا جس کو تعلیم دی گئی ہے, اس کتے میں اور وہ کتا جس کو تعلیم نہیں دی گئی, ان کے حکم میں بھی فرق ہے. وہ کتا جس کو سکھایا گیا ہے, وَتُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا سر یہ کنہوں نے عَلَّمَكُمُ, کہا ہے؟ یہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا. تو آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ یہ انہوں نے اس کو علم کی فضیلت کے طور پہ بیان کیا کہ علم جو ہے وہ ایک کتا جس کو سکھایا گیا ہے, جس کو ٹریننگ دی گئی ہے, اس کا کیا ہوا, اس کا روکا ہوا شکار جو ہے اس کو کھانے کی اجازت دے دی گئی. اور جو کتا ایسا نہیں ہے وہ اگر کسی جانور میں منہ مار دے تو اس کو 7 مرتبہ دھونا پڑے گا, اور 6 مرتبہ پانی سے اور 1 مرتبہ جو ہے وہ مٹی سے. بات سمجھ آ گئی سب کو؟ جی سر آگے. واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان الله سريع الحساب. اليوم احل لكم الطيبات. اب محللات کی تفصیل ہے, وہ چیزیں جن کو حلال کیا گیا ہے ان کی تفصیل. اليوم احل لكم الطيبات, آج کے دن سے تمہارے لیے چیزیں حلال کر دی گئی ہیں, وہ پاکیزہ چیزیں ہیں. اور وطعام الذین اوتوا الکتاب, اور وہ کھانا, وہ ذبح کیا گیا کھانا, الذین اوتوا الکتاب, ان لوگوں کا ذبیحہ, ان لوگوں کا کھانا کہ جن کو کتاب دی گئی ہے, حل لکم, وہ بھی تمہارے لیے جائز اور حلال ہے. وطعامکم حل لہم, اور تمہارا کھانا بھی ان کے لیے جائز ہے, یعنی کہ اگر تم ذبح کرو تو وہ بھی کھا سکتے ہیں, اگر وہ ذبح کریں تو تم بھی کھا سکتے ہو. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم, اور وہ پاک دامن عورتیں جو مومنوں کی ہوں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں, یعنی کہ ان سے تم نکاح کر سکتے ہو. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم, اور وہ پاک دامن عورتیں جو اہل کتاب کی ہوں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے, وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں. لیکن کب؟ اذا آتیتموہن اجورہن, اس وقت یہ عورتیں تمہارے لیے حلال تب ہوں گی جب تم ان کو ان کے حق مہر دے دو گے. محسنین, اس حال میں کہ تم پاک دامنی طلب کرنے والے ہوگے, غیر مسافہین, بدکاری کرنے والے نہیں ہوگے, یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ ان کو پیسے دے کے ان سے بدکاری کرو, بلکہ تم پاک دامنی طلب کرنے کے لیے حق مہر دو اور پھر ان کے ساتھ تعلق قائم کرو. ولا متخذی اخدان, اور نہ ہی اس حال میں کہ تم چوری چھپے پوشیدہ آشنائی بنانے والے ہو, چوری چھپے دوستیاں کرنے والے ہو. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ, اور جو کوئی ایمان کے بعد کفر کر لے. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ, اور جو کوئی ایمان کا کفر کر لے, یعنی کہ کیا معنی ہے؟ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ, جو کوئی ایمان سے انکار کر دے, فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ, تو اس کا عمل جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے, اس کا عمل برباد ہو جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور آخرت میں وہ شخص خسارہ پانے والا ہوگا. یہاں پر الایمان سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر ایمان سے مراد مومن بھی ہی ہے. دیکھیں, ایک ہے ایمان, ایک ہے مؤمن, ایمان لانے والا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ہے ایمان, ایک ہے مومن, اور ایک ہے وہ چیز جس پر ایمان لایا جائے, مومن بھی ہی. یہاں پر الایمان سے مراد مومن بھی ہی ہے, یعنی کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ, وہ شخص جو ان چیزوں کا کفر کرے جن پر ایمان لایا جانا ضروری ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ, کیونکہ یہ تو بات نہیں بنتی ایمان کا کفر کرے. ایمان کا کفر کیسے ہوگا؟ ایمان بھی مصدر ہے, کفر بھی مصدر ہے. ایمان کا کفر کرنا یہ تو معنی ہی نہیں بنتا. تو معنی کیا ہے
جو مومن بھی ہی چیزوں کا کفر کرے، وہ چیزیں جن پر ایمان لایا جانا ضروری ہے، جو کوئی ان کا کفر کرے، ان سے انکار کرے، تو فقد حبط عملہ، تو اس کا عمل جو ہے وہ ضائع اور برباد ہو جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں ایسا شخص خسانہ اور نقصان پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، ابھی ٹائم کیا ہو گیا جی؟ ٹائم تو ہو گیا 8 بج گئے، تو چلیے انشاءاللہ اب کل جو ہے وہ آغاز ہم اسی سے کریں گے، پریزنٹیشن سے آغاز کریں گے۔ باقی سب سے بھی گزارش ہے کہ جلدی جلدی اپنی پریزنٹیشنز تیار کر کے، تو یہ اب ہمارے پاس صرف 3 دن باقی ہیں، صرف 3 دن باقی ہیں، یہ نہ ہو کہ آپ کی پریزنٹیشن رہ جائیں اور پھر جو ہے وہ آپ کے لیے مشکل ہو، آپ کے لیے مسئلہ بنے۔ اسی لیے کل جو ہے وہ جتنے بھی لوگ کر سکیں تیار، وہ تیار کر لیں، اور پھر جو ہے وہ انشاءاللہ پریزنٹیشن دیں گے۔ ابھی یہ سورہ مائدہ پڑھانے پر ابھی میرا اتنا دل بھی آمادہ نہیں ہے، اور یعنی کہ ابھی جو ہے نا وہ بس ابھی ذہن نہیں اس طرف آمادہ، تو انشاءاللہ ارادہ میرا یہی ہے کہ اگلے سیمسٹر میں تازہ دم ہو کے انشاءاللہ پڑھایا جائے۔ اس سیمسٹر میں ہم نے کافی پڑھا ہے الحمدللہ، امید سے زیادہ پڑھا ہے، اور اگر ہم اگلا سیمسٹر اگر ہمیں موقع ملا تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم 15 پارے پورے کر لیں گے، کیونکہ یہ حصہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے پچھلے سیمسٹر میں، یا شاید جو پہلا سیمسٹر تھا میرا، اس میں نے سورہ نساء، مائدہ، اعراف، یہ 3 صورتیں پڑھائی تھیں۔ تو یہ صورتیں بھی آسان ہیں، ان میں مطلب آسان سے مراد یہ ہے کہ ان کو تیزی سے پڑھا جا سکتا ہے، تیزی سے پڑھا جا سکتا ہے، باقی جو اسلوب ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہے، اور چیزوں کی طرف اب اشارہ کرتے ہوئے تیزی کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے، تو انشاءاللہ وہ دیکھیں گے، وہ تو بعد کی بات ہے۔ لیکن بہرحال فی الحال جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب لوگ اپنی اپنی اسائنمنٹس جو ہیں ان کو جلدی جلدی مکمل کریں، اور تدریسی پروجیکٹ جو ہے وہ دے دیں۔ ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیکم۔